وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ یہ کہ تم ذبح کرو گائے کو. بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے اللہ کی نعمتیں جو بنی اسرائیل پر ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں, ان کو اللہ یاد دلا رہے ہیں اپنی نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے ان کے آباء و اجداد پر کی تھی اور ان نعمتوں کے جواب میں جو ان کا رویہ تھا اس کو اللہ رب العالمین واضح فرما رہے ہیں. تو ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو. اصل میں ہوا یہ کہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. اپنے چچا کا وہ اکیلا ہی بھتیجا تھا, اکیلا ہی وارث تھا اور کوئی وارث نہیں تھا. تو اب اس کو وراثت تب ملتی جب چچا فوت ہوتا. وراثت کے بارے میں یاد رکھیے کہ وراثت اسی وقت تقسیم ہوتی ہے جب صاحب جائیداد فوت ہو جائے. زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. زندگی کے اندر گفٹ ہو سکتا ہے, زندگی کے اندر وصیت ہو سکتی ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال کو اس طرح تقسیم کرو. تو زندگی کے اندر یا ہبہ ہوگا گفٹ یا پھر وصیت ہوگی جو
ورثاء کے لیے نہیں ہو سکتی، غیر ورثاء کے لیے ہو سکتی ہے، اور وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ تو کسی شخص کے فوت ہونے پر ہی وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن جب کوئی شخص طبی طور پر فوت ہو جائے، لیکن اگر ورثاء میں سے ہی کوئی شخص اس کو قتل کر دے وراثت کے لیے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کو قتل کرنا اور پھر اپنے عزیز کو قتل کرنا، اور پھر جو حصہ اسے ملنا ہے انتظار کرنے کی بجائے، صبر کرنے کی بجائے، کوئی شخص جلد بازی کرتے ہوئے پہلے حصہ حاصل کرنے کے لیے وہ صبر نہ کرے اور وہ صاحب جائیداد کو قتل کر دے چوری چھپے کسی طریقے سے تاکہ وہ جائیداد مجھے مل جائے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے تو اسلامی شریعت میں تو قاتل وارث نہیں ہوتا، لا یرث القاتل من المیراث شیئا، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کر دے اپنے ہی جس سے اس نے وراثت لینی ہے، وہ جو بھی اس کا لگتا ہے، تو پھر قاتل وارث نہیں ہوتا۔ کانسٹیٹیوشن میں بھی ایسے ہی ہے۔ جی جی۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت کے لیے، وہ اس کا اکیلا ہی وارث تھا، اسی نے وارث بننا تھا، اسے صبر نہ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ گائے ذبح کریں۔ مقصود یہ تھا کہ وہ گائے ذبح کریں، کوئی بھی گائے ذبح کر دیں، اور پھر گائے کا کوئی حصہ، مخصوص حصہ انہوں نے مقتول کو لگانا تھا، تو اس سے مقتول نے زندہ ہو جانا تھا، اور زندہ ہو کر اس نے پھر بتانا تھا میرا قاتل کون ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ لوگ گائے ذبح کریں، اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھائے گا، بہت بڑا معجزہ ہے کہ باقاعدہ مقتول زندہ ہو جائے۔ ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس لیے ذبح کروا رہے ہیں، آگے ذکر آ رہا ہے، ان کو پتہ تھا اس کا۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں یہ کہ تم ذبح کرو گائے کو، ایک گائے، کوئی بھی گائے، تو یہاں بقرہ کا لفظ ہے، گائے، تو یہ بڑا ہی عظیم الشان واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو پکڑتا ہے ہم سے مذاق؟ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ ہم گائے ذبح کریں اور گائے ذبح کرنے سے مقتول قاتل کا پتہ لگ جائے گا؟ ایسا تو کبھی ہم نے سنا نہیں، کبھی ایسا دیکھا نہیں، تو یہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو انہیں حکم سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پتہ لگ جائے گا قاتل کون ہے، تو وہ آگے سے جس طرح کی ان کی حیل و حجت کی، بہانے بنانے کی اور سوال و جواب کرنے کی عادت تھی، تنگ کرنے کی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے مذاق ہو سکتا ہے، عام معاملات میں مزاح ہو سکتا ہے جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، لیکن دینی احکامات کو کھلواڑ بنانا، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا حکم سنا کر کوئی بندہ کسی کو مذاق کرے، یہ تو اللہ معاف کرے، یہ تو نبی تھے اور عظیم الشان جلیل القدر نبی تھے، یہ تو ایک کوئی عام مسلمان بھی اللہ کا نام لے کر مذاق کرے اور دین کا نام لے کر مذاق کرے تو یہ تو دین کو کھیل بنا دینا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے یہ الزام لگا دیا اور کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ قال، فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے بڑا جہالت کا کام کیا ہوگا کہ میں تمہیں اللہ کا نام لے کر تم سے مذاق کروں؟ میں تم سے کوئی مذاق کرنا ہے تو میں اللہ کا نام لے کر اور اللہ کا حکم سنا کر تم سے مذاق کروں گا کہ اللہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ دین کے نام پہ تو مذاق نہیں ہوتا، مذاق تو آپس کے معاملات میں ہوتا ہے، مزاح ہوتا ہے اور جائز ہے اگر اس میں کوئی غلط بیانی نہ ہو۔ تو میں اللہ کا نام لے کر تم سے مذاق کروں گا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہے، اس سے بڑی گمراہی کیا ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر تم سے مذاق کروں۔ اس سے پتہ لگا کہ دین کے معاملات میں اللہ کا نام لے کر مذاق کرنا
یہ بہت بڑی جہالت ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے دین کے نام پر لطیفے بنائے ہوئے ہیں، دین کے نام پر، جنت جہنم کے نام پر، کچھ لوگوں نے فرشتوں کے نام پر، کچھ لوگوں نے مولویوں کے نام پر. بہرحال اللہ کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے دین کو، دینی شعائر کو، اور کسی شخص کو اس وجہ سے کہ اس کے پاس علم ہے قرآن و حدیث کا، تو علماء کو ان کے علم کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بنانا. تو بہرحال یہ بہت بڑی جہالت ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. منافق لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ یہ کام کرتے تھے. منافق لوگ الٹی سیدھی بات کر دیتے، تو جب کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو وہ کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. پہلے تو وہ انکار کرتے رہتے، نہیں ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا. لیکن جب گواہ آ جاتے کہ انہوں نے کہا ہے تو آگے سے کہہ دیتے ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. سورۃ توبہ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تم نے یہ بات کہی ہے، تم نے اس قسم کے فضول کمنٹس پاس کیے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھیل تماشا کر رہے تھے، ہم تو لہو و لعب کے اندر مگن تھے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم عذر پیش نہ کرو، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو. تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کے دین کو مذاق بنانا، تماشا بنانا، اللہ والوں کو تماشا بنانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ چیز کفر تک جا پہنچتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں. یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. اس سے پتہ لگا کہ جہالت کسے کہتے ہیں. جہالت اصل میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ناراضگی، اس کا نام جہالت ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر، دین کا نام لے کر میں تم سے مذاق کروں. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں. اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ یہاں جاہل ہو جاؤں سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میرا اللہ ناراض ہو. اگر میں دین کو تماشا بناؤں، دین کو کھیل بناؤں اللہ کا نام لے کر، تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں، یعنی اللہ مجھ سے ناراض ہوں. اور تو کوئی ایسا کام کیا جائے جو اللہ کو ناراض کرے تو وہ جہالت والا کام ہے. جیسے دین کو کھیل بنانا، اللہ کا نام لے کر مذاق کرنا، دین کا نام لے کر مذاق کرنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی جہالت ہے اور یہ چیز کفر تک جا پہنچتی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت کریمہ پیش کی ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں. جہالت سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور جہالت سے مراد جیسے میں نے کہا کہ ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ نبی بنے اور دین اسلام آپ لائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالا. لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے، کفر و شرک کے اندھیروں سے اللہ نے روشنی اور نور کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اسلام آنے سے اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کا پتہ لگا جو سراسر نور ہے. اور اسلام آنے سے پہلے کا جو دور تھا، جو گمراہیوں کا، جہالتوں کا دور تھا، اسے دور جاہلیت کہتے ہیں. وہ دور جاہلیت کیوں ہے؟ دور جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آج کل جہالت کا لفظ کا معنی کرتے ہیں جیسے کہ ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک بندہ ان پڑھ ہے.
جاہل اصل میں ان پڑھ کو نہیں کہتے دین کی اصطلاح میں. دین کی اصطلاح میں جاہل وہ شخص ہے جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اسے اللہ کے احکامات کا نہیں پتہ، وہ اندھیروں میں ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا وہ تیز ہو، دنیاوی اعتبار سے کتنا وہ بڑا تاجر ہو، دنیاوی اعتبار سے کتنا وہ عقل مند ہو، اس کے باوجود وہ اتنا بڑا جاہل ہے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. اب آپ مجھے بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کے اعتبار سے سب سے بڑا علم وہ علم ہوتا ہے جو اللہ سکھائیں، اللہ کی وحی کا علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے، اور اس علم کو سیکھنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات اللہ کی وحی تھی، اور تورات کا علم سب سے بڑا علم تھا، اور اس علم کے سب سے بڑا ماہر حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون صاحب فضل اور صاحب علم تھا؟ کوئی نہیں تھا. حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں، تم جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہو کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اگر دین کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر تم سے مذاق کروں تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں میں جاہل نہ ہو جاؤں. حالانکہ حضرت موسیٰ سے بڑھ کر پڑھا لکھا کون تھا؟ حضرت موسیٰ سے بڑھ کر عالم کون تھا؟ اللہ کے بارے میں اور اللہ کے دین کے بارے میں اور اللہ کی کتاب کے بارے میں حضرت موسیٰ سے بڑھ کر کون جاننے والا تھا؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اللہ کو ناراض کروں تو میں اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی جہالت والا کام کروں گا. تو پتہ لگا جہالت اصل میں اللہ کی ناراضگی کو کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں. ایک بڑا پڑھا لکھا شخص، ایک بڑا ہی دیندار شخص، وہ بھی جہالت والا کام کر سکتا ہے، وہ بھی جاہل ہو سکتا ہے. اور اصل جہالت ہے ہی اگر ایک بندہ کتاب و سنت سے دور ہو، اور اگر ایک بندہ اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کا کیا حکم ہے اور میں نے اللہ کے احکامات پر کیا عمل کرنا ہے، یا تو اسے پتہ ہی نہیں اللہ کا حکم کیا ہے، اگر پتہ ہے تو وہ عمل نہیں کر رہا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت. سارے لوگ، یہ ٹھیک ہے اسلام آنے کے بعد قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانات کے ذریعے صحابہ کرام کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، لکھنے پڑھنے کی ترغیب دی. اسلام سے پہلے لکھنا پڑھنا کم تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے ہی جاہل تھے جس معنی میں ہم جاہل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان پڑھ. سارے ان پڑھ نہیں تھے، سارے ہی کوئی بے وقوف اور کم عقل نہیں تھے، بڑے بڑے دنیاوی اعتبار سے عقل مند لوگ تھے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. وہ دنیا کی باتیں بڑی جانتے تھے اور آخرت سے وہ غافل تھے. دنیا کی ظاہری باتیں بہت جانتے تھے. اسی طرح ابو جہل، یہ جو ابو جہل ہے جس کا اصل نام شاید عمر بن ہشام ہے، تو یہ شخص بڑا ہی عقل مند شمار ہوتا تھا اسلام آنے سے پہلے، اور اس شخص کی کنیت ابو الحکم تھی. ابو الحکم کا مطلب کہ فیصلے کا باپ، یعنی فیصلے کرنے والا. لوگ اپنے جھگڑوں کے اندر اسے فیصلہ کرواتے تھے. یہ بڑا ہی زیرک اور دانا شخص شمار ہوتا تھا، اور اس کو اصل میں اسی کی تکلیف تھی کہ اسلام آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کی اہمیت کم ہو گئی، تو یہ شدید مخالف ہوتا چلا گیا. اور جب اس نے مخالفت کی اور ہر جگہ مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کو سمجھنے کے باوجود جب اس نے ہٹ دھڑمی سے کام لیا اور قرآن کو نہ مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انکار کیا، آپ کے فرمانات کے ساتھ انکار کیا، تو پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب دیا کہ یہ جہالت کا باپ ہے. حالانکہ وہ دنیاوی اعتبار سے اسلام آنے سے پہلے بہت بڑا دانا شخص تھا، بہت بڑا عقل مند شخص شمار ہوتا تھا دنیاوی اعتبار سے. اسی طرح دیگر لوگ سردار تھے جو، لیکن اس پورے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں، کیونکہ وہ دور اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت کا دور تھا، دین سے دوری کا دور تھا، اس لیے اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں اور اسی معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی جب کسی شخص سے اللہ کی نافرمانی ہو، گویا کہ وہ
جہالت کا کام کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے سورہ یوسف کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 33 ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے عزیز مصر کی بیوی نے ورغلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بچا لیا۔ حضرت یوسف اس کے بہکاوے میں نہیں آئے اور اللہ سے ڈر کر انہوں نے جو ہے وہ بچے۔ جب عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ کامیاب نہ ہوئی اور یہ معاملہ لوگوں کی نظروں میں آیا اور معاشرے کی عورتوں کو پتہ لگا، تو عورتوں نے چغمگوئیاں شروع کیں، عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی اور حضرت یوسف کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کو بلایا اپنے گھر دعوت پر۔ اس نے سب عورتوں کو یہ دکھانا چاہا کہ میں غلط نہیں ہوں، میں جو حضرت یوسف پر فریفتہ ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملکوتی حسن کے مالک ہیں اور یہ بہت زیادہ حسین ہیں۔ تو اس نے عورتوں کو بلایا اپنے گھر، کھانا تیار کیا اور حضرت یوسف سے کہا کہ آؤ، اور حضرت یوسف سے کہا کہ کھانا وغیرہ پیش کریں۔ بہرحال بہانے سے حضرت یوسف کو بلایا، حضرت یوسف آئے، عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو تھا پھل کاٹنے کے لیے، تو انہوں نے مدہوشی کے اندر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو پھر عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو تم مجھے باتیں بناتی تھیں، تو میں تو اس پر فریفتہ ہوئی ہوں اور اس کے حسن کی وجہ سے۔ اور بہرحال تو حضرت یوسف نے محسوس کیا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی اکیلی نہیں، یہ سب عورتیں ہی جو ہیں یہ مجھے ورغلانا چاہتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے پناہ مانگی، عرض کرنے لگے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کا قول ذکر کیا ہے، قال رب السجن احب۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا عورتوں سے کہ دیکھو میں بلا وجہ ہی اس پر فریفتہ نہیں ہو رہی، یہ اتنے حسین ہیں، اور ساتھ ہی کہنے لگی کہ میں ابھی بھی چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ برائی کریں، اور اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا تو پھر میں انہیں جیل ڈلوا دوں گی۔ اس لیے آیت میں موجود ہے، وہ کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے ان کو ان کے نفس کے بارے میں بہکانے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گئے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں، جو میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، اس کو قید کر دیا جائے گا، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل ہو جائے گا اگر یہ میرے کہنے پر نہ چلا۔ تو یوسف نے دیکھا کہ آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو کہنے لگے قال رب السجن احب الی، کہنے لگے اے میرے رب قید مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ نے مجھ سے ان کی چال کو نہ پھیرا، ان کے مکر کو اگر آپ نے مجھ سے دور نہ کیا، اصب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے آیت کریمہ اپنے مفہوم میں کتنی واضح ہے جہالت کا معنی بتانے میں، اور حضرت یوسف جو ہیں وہ بڑے مضبوط تھے اپنے ایمان میں، لیکن ان کی آپ عاجزی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ایمان پر فخر نہیں کیا۔ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ پہلے بھی آپ نے ہی بچایا ہے، ابھی بھی آپ نے ہی بچانا ہے، اے اللہ آپ اگر مجھے بچا لیں تو میں بچ جاؤں گا، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے جس کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے، اے اللہ اگر آپ نے مجھ سے ان کے مکر کو دور نہ کیا، یعنی حضرت یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ سے مدد مانگی، اگر آپ نے مجھ سے ان کے مکر کو دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں پھر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر کوئی شخص عورتوں کی طرف مائل ہو جس طرح اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو یہ جہالت کا کام ہے۔ تو جہالت کسے کہتے ہیں؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑا علم دے رکھا تھا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پیچھے آیت موجود ہے، جب یہ جوان ہوئے اپنی پختگی کو پہنچے ہم نے ان کو علم عطا کیا، ان کو ہم نے دانائی عطا کی اور علم عطا کیا۔ تو حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا، اگر اللہ نے مجھ سے ان کے مکر کو دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہل ہو جاؤں گا۔ تو پتہ لگا کہ جہالت سے مراد جو ہمارے ہاں مفہوم ہے جہالت کا کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے جاہل نہیں کہتے، شرعی اصطلاح میں جاہل وہ شخص ہے جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے۔ ورنہ اگر جس طرح ہم آج جس کو لکھنا پڑھنا نہ آئے اسے جاہل کہتے ہیں، تو جس کو لکھنا پڑھنا نہ آئے وہ جاہل نہیں ہوتا، اصل میں لکھنا پڑھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آتا تھا،
جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی ہے آپ پر تو اس وقت آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ آپ پڑھ سکتے تھے. قرآن میں موجود ہے. پڑھنا تو ساری چیز کیوں نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. نہیں وہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 48. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اور آپ پڑھ نہیں سکتے تھے اس سے پہلے کسی کتاب کو اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اذا لارتاب المبطلون. اگر ایسا ہو جاتا تو انکار کرنے والے شک میں پڑ جاتے. وہ کہتے شاید آپ اپنے پاس سے لکھ کے لائیں. تو آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ آپ پڑھ سکتے تھے لیکن اللہ نے آپ کو علم سکھایا تھا. وعلمک ما لم تکن تعلم. تو پتہ لگا میں جہالت کے بارے میں شرعی اصطلاح بات کر رہا ہوں کہ شرعی اصطلاح میں جہالت سے مراد اللہ کی نافرمانی. جو جتنا اللہ کا نافرمان ہوگا اتنا بڑا جاہل ہوگا. تو جہالت جو ہے وہ صرف کسی کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو اسے جہالت نہیں کہتے، بلکہ جو بندہ دین سے دور ہو، اسلام سے دور ہو، یا اس کو پتہ ہو دین کا لیکن وہ پرواہ نہ کرتا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہو، تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو کبھی دین کے معاملے میں مذاق نہ کریں، کبھی اللہ کے بارے میں، دین سے متعلق ہے دین کے شاعر کے بارے میں کبھی مذاق نہ کریں. جب بھی دین کے بارے میں مذاق ہوگا، دین کے شاعر کے بارے میں مذاق ہوگا، تو یہ جہالت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے بہت بڑی. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ چیز کفر تک لے جا سکتی ہے انسان کو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اس طرح سورہ توبہ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وہ کہنے لگے بنی اسرائیل دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے. اے موسیٰ آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، اپنے رب کو پکاریں. یبین لنا ما ہی، وہ بیان کریں ہمیں یہ کیا چیز ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم گائے ذبح کریں، آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دین کے بارے میں مذاق کرنا تو جہالت ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جہالت والا کام کروں. تو وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تو اب آپ ذرا اللہ سے پوچھیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ یہ گائے کیسی ہو، یہ کیا چیز ہے. کیا چیز ہے وہ تو اللہ نے بتایا تھا، گائے ہے، گائے کو ذبح کرنا ہے. اللہ نے کوئی صفت بیان نہیں کی تھی، کوئی اللہ نے شرط نہیں لگائی تھی کہ وہ ایسی اور ایسی گائے ہو. لیکن یہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو گائے، کیا شرائط ہوں، تھوڑا سا شرائط کا ہمیں پتہ لگے. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انه يقول، بے شک وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے انها بقرة، بے شک وہ گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ وہ بالکل چھوٹی ہو. بکر کا لفظی مطلب ہوتا ہے جوان، کنواری، لیکن یہاں اس سے مراد بہت چھوٹی نہ ہو نہ ہی بہت بوڑھی ہو. عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، درمیان بین ذالک، اس کے درمیان، یعنی بوڑھی اور بچپنے کے درمیان میں ہو. فافعلوا ما تؤمرون، پس کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا گائے ذبح کریں، ہمیں گائے کی کچھ تفصیلات، کچھ صفات بتا دیں. جب انہوں نے صفات کا تقاضا کیا تو اللہ نے کچھ شرائط لگا دی. پہلے اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، پھر اللہ نے شرائط لگا دی، بہت بوڑھی نہ ہو، بہت چھوٹی عمر کی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو. لیکن ساتھ ہی کہا فافعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر لو. زیادہ شش و پنج سے کام نہ لو، زیادہ گہرائی سے کام نہ لو، زیادہ سوال و جواب نہ کرو. جتنا بتا دیا ہے اس پر عمل کر لو، تمہارے لیے فائدہ مند ہے. بس کر لو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. لیکن وہ بھی بنی اسرائیل تھے. کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، وہ کہنے لگے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، وہ ہمیں بتائے، ما لونها، کیا ہے اس کا رنگ. ابھی تو ہمیں رنگ نہیں پتہ لگا، ابھی تو یہ پتہ لگا اس کی عمر ایسی اور ایسی ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ ایسی عمر ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ چھوٹی نہ ہو، درمیانی ہو، کر گزرو. اللہ نے رنگ نہیں بتایا، اور اللہ کو کوئی بھول نہیں ہے، یاد رکھیے. لیکن جب کوئی سوال کرتا ہے بلا وجہ اپنے آپ کو مشکلات کا شکار کرتا ہے. وہ کہنے لگے
کہ اپنے رب کو پکاریں اور اپنے رب سے پوچھیں وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہو. قال تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے اللہ رب العالمین انہا بقرۃ صفراء بے شک وہ ایسی گائے ہے جو زرد رنگ کی ہو. صفراء زرد, یہ صفراء خضراء یہ مؤنث کا صیغہ, گائے مؤنث ہے عربی زبان میں, تو صفراء مؤنث. مذکر کے لیے اصفر آتا ہے زرد کے معنی میں, تو مؤنث کے لیے صفراء, تو زرد رنگ کی ہو. فاقع لونھا چمکدار ہو اس کا رنگ بڑا چمکیلا ہو. تسر الناظرین خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو. یہ رنگ گایوں کے اندر چمکیلا اور گولڈن رنگ اور گہرا زرد رنگ جو ہے یہ بڑا خوشنما شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو کوئی ایسی شرط نہیں لگائی تھی, لیکن جب انہوں نے تقاضا کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے یہ شرط ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہے اور اس کا رنگ بڑا تیز ہو, بڑا چمکیلا زرد رنگ ہو اور دیکھنے والوں کو بڑی بھلی لگتی ہو, بہت خوبصورت لگتی ہو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وہ کہنے لگے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہی وہ کیا ہے. وہ تو سب کو ہی پتہ تھا کہ وہ گائے ہے, وہ کیا ہے سے مراد ہے مزید کچھ صفات بھی بتائیں. ابھی بھی ہمیں زیادہ کلیئر نہیں ہوا, اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ رب ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیا ہے, یعنی اس کی مزید صفات کیا ہیں. وہ مزید اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہتے تھے. کہنے لگے ان البقرہ تشابہ علینا بے شک گائے ہم پہ متشابہ ہو گئی ہے. کیا مطلب, اس جیسی گائیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, درمیانی عمر کی ہو, نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی عمر کی ہو, زرد رنگ کی ہو, تیز زرد رنگ ہو اس کا, ایسی گائے بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ابھی بھی جو ہے نا ہمیں مشتبہ ہے گائے, ابھی بھی زیادہ صفات کا پتہ نہیں لگا, ابھی بھی زیادہ کلیئر نہیں ہے. اللہ سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے, وہ کیسی ہو, مزید کوئی صفات ہونی چاہیے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو البتہ ہم ہدایت پانے والے ہیں. یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ گائے ذبح کریں گے, لیکن ہمیں تھوڑا سا مزید کلیئر ہو جائے. تو یہ طرز عمل بنی اسرائیل کا اللہ کے حکم کے سامنے پسو پیش کرنا, اگر مگر چونکہ چنانچہ. اللہ کے احکامات کے بارے میں چونکہ چنانچہ سے ہر ممکن طریقے سے بچنا چاہیے. اللہ کا حکم آ جائے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے نا عمل کرنے کی کوشش کرے. انسان پسو پیش تعویلیں جتنا پسو پیش کرے گا, جتنی تعویلیں کرے گا, اتنا دور ہوگا اللہ سے, اتنا اپنے آپ کو مشکلات کا شکار کرے گا. جتنا تعویلیں کرنے کی کوشش کرے گا, جان نہیں چھوڑتی تعویلیں کرنے سے, لیکن انسان اپنے آپ کو مشکلات کا شکار کرتا ہے. بہرحال ایک چیز اچھی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہیں, ہم نے کرنا ہے یہ کام, اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کر کے رہیں گے, لیکن مزید کچھ صفات پتہ لگ جائیں. مفسرین کہتے ہیں اگر وہ یہ لفظ نہ کہتے تو کبھی گائے ذبح نہ کرتے, لیکن چلیں انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو یہ ایک اچھا لفظ بولا کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے. لیکن وہ جو 7 کیڑے نکال رہے تھے, وہ جو 7 سوالات کر رہے تھے بلا وجہ کے, ان سوالات کی وجہ سے مشکلات کا شکار تو ہوئے, بہت مشکلات کا شکار ہوئے. کہتے ہیں ان کو گائے بڑی قیمتی ملی. اب لکھا ہے بعض لوگوں نے کہ سونے کے بھاؤ نے وہ ملی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود اس مشکل کا شکار کیا. اللہ نے تو کسی گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. دین آسان ہے, لیکن ہم لوگ خود سوال کر کے مین میخ نکال کر دین کو مشکل بناتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہیں. قال انه يقول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انه يقول بے شک وہ کہتا ہے اللہ رب العالمین انها بقرۃ تمہیں مزید صفات چاہیے تو سنو پھر. انها بقرۃ وہ بے شک ایسی گائے ہے لا ذلول وہ ذلیل نہ ہو. تثیر الارض یہاں ذلیل سے کیا مراد ہے, یعنی وہ کسی کے تابع نہ ہو. تثیر الارض کہ وہ زمین کو پھاڑتی نہ ہو, زمین کو جوتی نہ ہو, زمین میں ہل نہ چلاتی ہو. ولا تسقی الحرث نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو. یعنی اس کی مزید صفات یہ ہیں کہ اس سے ہل چلانے کا کام نہ لیا جاتا ہو, پانی پلانے کا کام نہ لیا جاتا ہو, اس کو بڑی عزت و احترام سے کسی نے رکھا ہو, اس سے وہ عام
بیلوں والے کام نہ لیتا ہو، مسلمتن بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، ہر لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ اب ان کے پاس مزید سوال نہیں رہ گئے تھے۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے اب آپ لائے ہیں حق، اب آپ نے جو ہے نا واضح بیان کر دی ہے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا ہم نے جتنی مزید باتیں کی تو مزید شرائط آ جائیں گی۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اب بات واضح ہو گئی ہے، اب آپ حق لائے ہیں۔ فذبحوها انہوں نے ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون وہ قریب نہیں تھے کہ وہ کریں، لیکن ان کو کرنا پڑا اور انہوں نے کر دیا، اور وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا۔ بہرحال انہوں نے کر دیا اور بڑی مشکل سے ان کو وہ گائے ملی۔ تو اس قصے سے پتہ لگا کہ اللہ کے احکامات، جیسے میں نے کہا کہ ان کو ہمیں مشکل نہیں بنانا، ہمیں اس پہ سیدھا سیدھا عمل کرنا ہے۔ جب بھی انسان مین میخ نکالتا ہے، جب بھی انسان زیادہ سوال جواب کرتا ہے، جہاں سوال کی ضرورت نہیں ہے انسان وہاں سوال کرے، تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس کی نیت میں کوئی خلل ہے۔ جب ایک بندہ سوال کرے گا نا چونکہ چنانچہ اگر مگر اور یہ چیزیں بلا وجہ شروع ہو جائیں گی، تعویل وغیرہ، جس نے نہ ماننا ہو وہ اس قسم کی چیزیں شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جس نے نہ ماننا ہو، عجیب و غریب تعویلیں اور عجیب و غریب سوالات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، نہیں جب عرش نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ اس سوال میں کیا ضرورت ہے اس سوال کی، جب اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، اور مستوی کا مطلب بلند ہونا ہوتا ہے، تو اللہ کی بات کو مان لیں۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ عرش پہ مستوی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اس بات کو ماننا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، قرآن و حدیث سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے۔ وہو العلی العظیم، اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ مستوی ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف چڑھتی ہے اور ہر چیز اللہ سے اترتی ہے، جو چیز اللہ کی طرف جاتی ہے وہ چڑھتی ہے۔ الیہ یصعد الکلیم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، اور جو چیز اللہ سے آتی ہے وہ اترتی ہے، اللہ سے وحی اترتی ہے، اللہ کے احکامات نیچے اترتے ہیں۔ کتنے دلائل ہیں کہ اللہ رب العالمین بلندی میں ہیں، جیسے اللہ کی شان کا لائق۔ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہیں، اتنی سیدھی سی بات ہے، اتنی واضح بات ہے۔ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو سکھایا، تابعین کا، تبع تابعین کا، تمام ائمہ کرام کا، کتابیں لکھی علماء نے اس موضوع پر، العلوف، اس موضوع پر کتابیں ہیں اللہ کے صفت علوف کے بارے میں۔ اللہ عرش پہ مستوی، جس نے نہیں ماننا وہ اب سوالات کرے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس بارے میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے، بلند ہونا۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، سوالات کرنا بدعت ہے۔ سوالات کرنا اصل میں انکار ہوتا ہے، تعویل ہوتی ہے، پس و پیش کرنا، یہ وہی پس و پیش کرنا جو یہاں ہو رہا ہے۔ والایمان بھی واجب، ایمان لانا ضروری ہے۔ اب کئی لوگ سوال کر دیتے ہیں جی اگر اللہ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ اللہ نے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا، اللہ کو پتہ ہے اللہ تب کہاں تھے۔ جب عرش ہے تو اللہ رب العالمین عرش پر ہے، جیسے قرآن و حدیث میں کتنے دلائل ہیں۔ تو جس نے ماننا ہے وہ مان لیتا ہے، وہ سوال و جواب نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسراء کروایا، معراج کروایا، کسی صحابی کو کوئی سوال پیدا نہیں ہوا، کافروں کو سوال پیدا ہوا، کافروں نے سوال جواب بھی کیے۔ ابو جہل کو تو ایک موقع مل گیا، کھیل مل گیا، حضرت ابوبکر صدیق سے اس کی بحث ہوتی رہتی تھی۔ کہنے لگا اے ابو بکر کیا اب بھی تسلیم کرو گے؟ تمہارا ساتھی تو کہتا ہے راتوں رات میں بیت المقدس سے ہو آیا ہوں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، کیا اب بھی مانو گے؟ تو کہنے لگے کس نے کہا ہے؟ جی تمہارے ساتھی محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر نبی نے فرمایا ہے تو ٹھیک فرمایا ہے، نبی کا حکم آ گیا تو ٹھیک ہے۔ جب نبی کا حکم آ جائے وطر پڑھنا ہے، اب جی وہ ضروری ہے کہ اب وہ مستحب ہے
کہ چھوڑنے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. قربانی کرنی ہے جی واجب ہے کہ سنت ہے؟ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، تو ہم نے بھی کرنی ہے. سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر کسی سے رہ جائے کسی مجبوری میں وہ سوال کرے کہ مجھ سے فلاں چیز میں کرنا چاہتا تھا نہیں مجھ سے ہو سکی، اب مجھ سے وہ رہ گئی ہے، اب مجھے اس کی قضائی تو نہیں دینی، اب مجھے اس کا کفارہ تو ادا نہیں کرنا. کوئی سوال کرے ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے. بلا وجہ کے سوالات یہ اصل میں جسے نہ کرنا ہو تو وہ یہ کام کرتا ہے. اور یہ یہود کا ایک عام طریقہ کار. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یہود کے حوالے سے، مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ اے مسلمانوں اس طرح سوال نہ کرنا جس طرح یہودیوں نے سوال کیے. سورہ بقرہ میں ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے. جس طرح بنی اسرائیل سوال کر کر کے حضرت موسیٰ کو تنگ کرتے تھے، تو اے مسلمانوں کیا تم بھی یہ کرو گے؟ تمہیں ایسا کام نہیں کرنا. اور اگلا جملہ بڑا اہم ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. اذان کے بعد میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ زیادہ سوال کرنا یہ مذموم ہے شریعت کے اندر بلا وجہ. دیکھیے اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو سمجھنے کی غرض سے سوال ہو سکتا ہے، سوال کرنا چاہیے، لیکن بلا وجہ کے سوال اور بہت زیادہ سوال، زیادہ تر بلا وجہ سوال اور بہت زیادہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا. زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے زیادہ سوال کرنے سے. سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، آپ کا اللہ سے رابطہ تھا وحی کے ذریعے. اب بعض صحابہ کرام وہ کہتے ہیں موقع غنیمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کچھ چیزیں پوچھتے ہیں، آپ کو وحی آئے گی اللہ سے اور جواب مل جائے گا. وہ بعض دفعہ ان کے ذہن میں اس قسم کے سوال آتے، فلاں جنتی ہے جہنمی، ہمارے بزرگ جنتی ہیں جہنمی، میرے والد صاحب کہاں ہیں. بعض دفعہ اس قسم کے سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے روک دیا قرآن میں کہ اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم تمہیں بری لگیں گی. تو میں ذکر کر رہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ نے منع کر دیا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو اپنے نبی سے اس طرح سوال کرو جس طرح بنی اسرائیل اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے. اور پھر اگلا جملہ بڑا غور طلب ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے، جو ایمان کو کفر سے بدل دے وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا. پچھلے جملے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے سے روک رہے ہیں اور اگلے جملے میں اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان کو کفر سے بدل لے. کیا تعلق ہے دونوں میں؟ دونوں میں تعلق یہ ہے کہ یہ کثرت سوال کبھی انسان کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتی ہے. اللہ معاف کرے. حدیث مبارکہ میں صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حضرت معاویہ نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کے بھیجیں جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو. حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہیں لکھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کی ہیں. قیل و قال، زیادہ گپ شپ لگانا، زیادہ دنیا داری کی باتوں میں مگن رہنا، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، زیادہ سوال کرنا. زیادہ سوال کرنا یہ اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ چیز ہے. 1477 ایک حدیث مبارکہ میں تو یہ فرمایا کہ کبھی کوئی شریعت کی بات ہو، کوئی بندہ سوال کرے بلا وجہ اور اس سوال کی وجہ سے کوئی ایسا حکم اتر جائے جو پوری امت کے لیے مشکل بنا دے دین کو، فرمایا اس سے
زیادہ جرم والا بندہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا سوال کرے اس کے سوال کی وجہ سے کوئی مشکل حکم نازل ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم المسلمین جرما، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ من سأل عن شیء لم يحرم، جو کسی ایسی شے کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں تھی، فحرم من اجل مسألته، اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کسی سے سوال کیا جاتا ہے، کوئی بندہ حکم دیتا ہے تو بڑا وہ سادہ سا حکم ہوتا ہے، لیکن کوئی سوال کر دیتا ہے تو اگلا بندہ تنگ آ کر کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے سوال کیا پھر یہی کر لو، تو وہ پھر بعض دفعہ کسی کے سوال کی وجہ سے سختی آ جاتی ہے۔ اور اگر کسی کے سوال اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، اگر کسی صحابی کے سوال کی وجہ سے، کسی مسلمان کے سوال کی وجہ سے دین میں سختی آئے، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا، حج کیا کرو۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ کیا ہر سال؟ آپ بڑا ناراض ہوئے، آپ فرمانے لگے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، جب میں نے نہیں کہا کہ ہر سال حج فرض ہے، جب میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ حج کرو، اس کا مطلب ہے کہ بس حج کرنا ہے، ایک دفعہ کوئی حج کر لے تو اس حکم پر عمل ہو جائے گا۔ اب سوال کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ہر سال؟ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تم سے پھر ہو نہ سکتا۔ تو یہ سوالات خاص طور پر نبی سے سوالات ہوں اس قسم کے، اور بعض دفعہ علماء سے لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیے سوالوں میں فرق کرنا چاہیے، ایک سوال ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے، وہ سوال ضرور کرنا چاہیے، بعض لوگ شرما شرمی میں سوال نہیں کرتے اور بڑے علم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سوال کرنا چاہیے، جہاں سمجھنے کی بات ہو وہاں ضرور سوال کرنا چاہیے، بلکہ ایک طرف تو شریعت میں سوال کرنے کی ممانعت ہے اور بعض دفعہ شریعت میں سوال کرنے کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ نے تعریف فرمائی قریش کی عورتوں کی، قریش کی انصار کی عورتوں کی، آپ نے فرمایا کہ آپ نے ان عورتوں کی تعریف فرمائی کہ ان کو شرم و حیا سوال کرنے سے نہیں روکتی، یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ شرم و حیا کو آڑے نہیں آنے دیتی، یہ اللہ کا دین سمجھنے کے لیے شرم و حیا کو بلائے طاق رکھ کر دین کے بارے میں دیکھیے شرم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کسی بندے کو نماز کے مسائل کا نہیں پتہ، کسی بندے کو طہارت کے مسائل کا نہیں پتہ، کسی بندے کو استنجا کے مسائل کا نہیں پتہ، تو سوال کرنا چاہیے جس کا نہ پتہ ہو، خاص طور پہ تب جب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو یا عمومی سوال ہو رہے ہوں، تو اس وقت انسان کو سوال کرنے میں شرم جو ہے وہ مانع نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو جہاں سوال کرنے کا مقصد اچھا ہے، دین سمجھنا، وہ اچھا ہے، لیکن جب کسی کا حکم ہو، کسی چیز پر عمل کرنا ہو، آگے سے سوال کر کے اور آگے سے پریشان کر کے وہ انسان جو ہے نا وہ عمل نہ کرنا چاہے، تو وہ اصل میں سوالات جس طرح کہ بنی اسرائیل کے سوالات ہیں، یہ سوالات تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کرنا نہیں چاہتا، انسان پس و پیش کر رہا ہے، تو یہ بہت قابل مذمت ہے۔ اگر بنی اسرائیل، مفسرین نے لکھا ہے، اگر وہ کوئی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن جتنے انہوں نے سوالات کیے اتنا وہ خود پھنستے گئے اور پھر ان کو بہت زیادہ قیمت ادا کر کے وہ کام کرنا پڑا۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ لگتا ہے، ایک لفظ ہے تفسیر، کسی چیز کی وضاحت کرنا، جس میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اور ایک لفظ ہے بیان۔ بیان کا مطلب بھی کسی چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ گائے ذبح کریں، تو ان کی قوم بار بار کہتی رہی کہ ادع لنا ربک یبین لنا، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کیا ہے۔ وہ بار بار مزید صفات گائے کی پوچھتے رہے، اور وہ مزید صفات پوچھنے کے لیے جو لفظ وہ استعمال کرتے رہے، اللہ نے اس کی جو عربی زبان میں اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ نے وہاں لفظ یبین لنا بار بار یبین، وہ یعنی اللہ سے دعا کریں اللہ بیان کریں، اللہ تبیین فرما دیں ہمارے لیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ بیان اور تبیین، وہ سوال کرتے رہے مزید وضاحت کی، مزید بیان کی، تو اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے رہے۔ اچھا،
جب اللہ نے اضافہ فرمایا تو وہ جو انہوں نے گائے کا، جو اللہ نے گائے کا حکم دیا تھا، وہ سوال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے رہے. وہ اللہ نے ایک گائے کا حکم دیا تھا، وہ گائے ایک ہی رہی ہے، لیکن اس میں اضافے ہوتے رہے ہیں، شرائط بڑھتی رہی ہیں ان کے بار بار سوال کرنے پر. اس سے پتہ لگتا ہے کہ بیان کے اندر کچھ شرائط کا اضافہ ہو سکتا ہے، کچھ عموم کے اندر تخصیص ہو سکتی ہے. بیان کے اندر کچھ ایسی وضاحتیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے ایک چیز اگر مطلق ہے یا عام ہے تو اس میں تخصیص ہو جائے. اب اگر وہ اللہ سے تبیین نہ مانگتے، اللہ سے بیان نہ مانگتے، کوئی بھی گائے ذبح کرتے تھے، اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا. لیکن وہ بیان مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تخصیص فرماتے رہے. اب وہ ایسی گائے ان کو بڑی مشکل سے ایک ہی ملی اور بڑی قیمت دے کے ان کو خریدنی پڑی. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ لفظ بیان کے اندر کچھ اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ اصل چیز میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ شرطوں کا، کچھ تخصیصات کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ اس کو ہم بیان کہیں گے، یہ اصل چیز کے منافی نہیں ہوتا. اگر یہ اصل چیز کے منافی ہوتا تو گویا کہ اللہ نے جو گائے کا حکم دیا تھا وہ تو حکم بدل کر کچھ اور ہو چکا ہوتا. وہ حکم اپنے اصل حکم باقی ہے، بس اس میں کچھ شرائط کا اضافہ ہوا. تو حدیث بھی قرآن کا بیان ہے، حدیث سنت یہ قرآن کا بیان ہے قرآن کریم کے مطابق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سورہ نحل آیت نمبر 44 ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا، یعنی قرآن. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، تبیین فرما دیں جو ان پر نازل ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر صرف قرآن پہنچانے نہیں آئے، آپ پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آپ امت کو قرآن سکھانے آئے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 23 سالہ نبوی زندگی آپ کی رکھی. اس 23 سالہ نبوی زندگی میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے قرآن کی تبیین فرمائی ہے. جتنے احکامات ہیں آپ نے لوگوں کو قرآن سنایا، اللہ کے احکامات پہنچائے قرآن کی صورت میں یا سنت کی صورت میں. آپ نے جو فرمایا قرآن کے علاوہ بھی، وہ بھی وہی ہے اللہ کی طرف سے، وہی خفی ہے، اور وہ در حقیقت قرآن کا بیان ہے. اس میں اگر قرآن کے کسی عام کی تخصیص ہو جاتی ہے، کسی مطلق کی تقیید ہو جاتی ہے، تو وہ چیز بیان کے اندر شامل ہے. اب مثلا قرآن کریم میں ہے کہ 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا نکاح میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا کہ بھانجی اور خالہ کو بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. یہ اضافہ نہیں ہے قرآن میں، یاد رکھیے. پھوپھی اور بھتیجی کو بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اس کی اصل وہی ہے، 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. یہ اسی کی تبیین ہے. تبیین کے اندر اضافہ بھی ہو جاتا ہے تخصیص کے معنی میں. تھوڑی سی گہری بات ہے، میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے کہ حدیث قرآن کی تفسیر نہیں ہے. صرف تفسیر کے اندر اضافہ نہ بھی ہو تو، لیکن حدیث قرآن کی تبیین ہے. اللہ نے حدیث کو تبیین قرار دیا ہے، بیان القرآن ہے. ثم ان علینا بیانا، تو اس کے اندر اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اصل چیز کے اندر تبدیلی نہ ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. چلیں وقت ختم ہو گیا، اسی طرح بس کرتے ہیں. یہ 2 آیتیں مزید رہ گئی ہیں اسی قصہ کے بارے میں، ان کو کل مکمل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.